ایک لطیفے کے ساتھ میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک صاحب سے کہا گیا کہ ایک جھوٹ بولو۔ ایک صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک جھوٹ بولی جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو انہوں نے ایک جھوٹ کہا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور خاموش تھیں۔ اب آپ اس لطیفے کو غلط ثابت کیجئے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں ہم مرد، اصل ذمہ داری ماؤں کی ہے۔ وہ خود سنبھل کر بچے کو سنبھال کر بیٹھی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ان کا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، ان کے پاس کمال۔ بہت غیر معمولی بات ہے بچے کو سنبھالنا۔ بچے کو نہیں سنبھال سکتے، بچے کی ضد کے سامنے ماں ہار مان جاتی ہے۔ وہ کام ہے ماں کا۔ ہمارے محترم ابراہیم خلیل صاحب نے جو اہم بات کہی ہے، مائیں اس کو سنبھال کر رکھیں، ذہن میں بٹھائیں، دل میں بٹھائیں کہ عظیم مائیں عظیم اولاد پیدا، عظیم بچے پیدا۔ عظیم ماں کا کردار یہ ہے کہ آپ کو آج عہد کرنا ہوگا کہ میری اولاد دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے گی اور میری اولاد ایک با اخلاق، با کردار، دیندار اور ملک اور قوم کا زبردست سپوت بنے گی انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آج کل مردوں کو فرصت نہیں ہے، ان کو کمانا ہے، ان کو کمانا ہے۔ یہ کمانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی کرامت ہے ماشاءاللہ، ان کو دے رکھی ہے۔ زیادہ اخراجات کر کے ان کے اوپر مالی بوجھ اتنا ڈال دیا کہ یہ 24 گھنٹے بھی کمائیں گے تو کم پڑے گا۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ آپ کے جو ہے ہر چیز میں تقریب بن گئی ہے آج کل۔ بچہ پیدا ہوا تقریب، سال گزرا تقریب، دوسرا سال آیا تقریب، یہ تقریب وہ تقریب، اس کی خوشی اس کی خوشی، ہر مہینے میں 1-2 تقریب میں پورے گھرانے کی تقریب ہو گئی۔ تقریب اور تقریب میں فرق معلوم ہے؟ ہاں، یوپی کے ایک صاحب کو حیدرآباد میں بلایا گیا، حضرت آپ کو ہم ایک تقریب میں بلانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کسی کی تقریب میں نہیں جاتا۔ تقریب کے معنی خراب کرنے کے ہیں، تقریب کے معنی قریب کرنے کے ہیں۔ آج کل جتنی تقریبیں ہو رہی ہیں وہ تقریبیں ہو رہی ہیں، تقریبیں نہیں ہو رہی۔ آپ بھی اپنے گھر کے اندر جو تقریب ہوتی ہے اس کو رشتہ داروں کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیے، تقریب کا ذریعہ مت بنائیے کہ مال کا اسراف ہو جائے۔ بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ سے ہمارے مولانا حبیب الرحمان اسلامی صاحب کسپانڈنٹ ہیں اس اسکول کے، GIMS کے، اور ماشاءاللہ سے یہاں کے پرنسپل، یہاں کے ٹیچر اور یہاں کے پیرنٹس نے زبردست مظاہرہ کیا ہے، آج ہمارے دل کو خوش کیا ہے۔ اپنے ماڈلز بھی، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ انہوں نے اپنے ماڈل سے بھی کیا ہے۔ اور یہاں کے آج کے اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ 5 انگلیاں گویا کے قریب ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی کام صرف انگلیوں کے پھیلنے سے نہیں ہوتا، سارے کام انگلیوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ یہ جو مائک میں پکڑا ہوں یوں نہیں پکڑ سکتا، یوں پکڑ سکتا، یہ انگلیوں کا کمال ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں رائچور کی انگلی بھی آئی ہے، گلبرگہ کی انگلی بھی آئی ہے، اور یہاں پر حسن نگر کی انگلی بھی ہے، اور GIMS کی کشن باغ کی بھی انگلی ہے، اور پھر 5واں جو انگوٹھا ہے وہ ابراہیم بھائی ہے۔ انگوٹھے کا بڑا کمال ہوتا ہے، کامیابی کے لیے انگلیوں کو یوں کیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو یوں کیا جاتا ہے۔ یہ بلندی کی علامت ہے۔ ان کی بڑی فکر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تھوڑی سی ان کی گفتگو سے آپ نے ان کی حقیقت کو سمجھاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر کی فکر کیا ہے۔ یہ بہت اونچی سوچتے ہیں، بہت وسیع پیمانے میں سوچتے ہیں۔ ان کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فکر کو قبول فرمائے۔ اگر ہندوستان میں ایسے 100 آدمی پیدا ہو جائیں گے تو ہندوستان ہمارا علم کا زبردست کہوارہ بن جائے گا۔
یہ IAS IPS کی سوچتے ہیں. ہم تو نرسری کے لوگ ہیں, ہم نرسری کے لوگ ہیں, ہم پرائمری کے لوگ ہیں, لیکن یہ IAS IPS کے انداز کے آدمی ہیں. یہ اتنی اونچی سوچ ان کی ہے. اللہ کرے کہ آج جو یہ اپنے خواب میں جو آپ کو جو خواب رکھتے ہوں گے, ان خوابوں میں کیا آتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم ضرور چمکیں گے اور ضرور چمکیں گے انشاءاللہ. یہ خواب بھی وہی دیکھتے ہیں. بھابھی ہماری گواہ ہیں, یہاں ہیں, امریکہ سے تشریف لائی ہیں.